السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اپنے دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 25 کو، اور ہماری چل رہی ہے سورہ حامیم السجدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت سے پیغام ہم اس رمضان سمیٹ رہے ہیں، اور ایک پیغام جو ہمیں پچھلے پارے میں ملا وہ یہ بھی تھا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے خالصتاً اپنے لیے کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن نیکی کے پیچھے نیت چونکہ خالص نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نیکی اس لیول تک پہنچ نہیں پاتی۔ جب ہم نے نیت یہ کرنی کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور دوسرا یہ بھی دماغ میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ صرف ہمارے لیے ہے، اس کا نفع ہمارے لیے ہوگا، اس کا نقصان ہمارے لیے ہوگا۔ اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو اس کا وبال بھی ہم پر ہی آئے گا، جو ہم نے پارے کی لاسٹ آیت کو دیکھا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے یہ سب کچھ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر دیں گے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان کو اور چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب آپ کو قرآن کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، ہم قرآن کے ذائقے کو چکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے میں سرور یا لطف آئے، ہمیں قرآن سیکھنے میں لطف آئے، تو پھر باقی چیزیں بہت بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ شاید یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اور آپ کے منہ میں اس کا ٹیسٹ موجود تھا، آپ کو کسی نے اور چیز کی آفر کی اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں، معذرت کے ساتھ میرے منہ میں ابھی ذائقہ موجود ہے، میرے منہ میں بہت اچھا سا پہلے کا ٹیسٹ ہے جو میں نے پہلے چیز کھائی، تو اب موڈ نہیں ہے میرا کہ میں اپنے منہ کے ٹیسٹ کو خراب کروں۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جب ہمیں قرآن لذت دینا شروع ہو جاتا ہے، جب ہمیں قرآن کی مٹھاس مزہ دے جاتی ہے، جب ہم اس حلاوت کو، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا دل یہی کرتا ہے کہ ہم اور کچھ بھی نہ کریں، پھر ہمیں اس قرآن میں ہی مزہ آتا ہے۔ پھر جب قرآن کی مٹھاس دل میں اترتی ہے، زبان میں اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، پھر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اور کچھ بھی کریں، پھر ہمارا اچھا برا صحیح غلط صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب رکھنے پر راضی ہو گیا، یعنی وہ اس بات پہ خوش ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اور وہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جن میں اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو چکھ لیں گے۔ کون کون سی؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب انسان کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں کسی بھی اور چیز کی محبت سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی محبت دل میں جو ہے وہ انسان کے جا ہی نہ سکے، اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھا۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ ویسے تو ہم گھروں میں روز حلوے کھاتے ہیں، ذرا اس حلوے کو بھی ہم چکھیں اور اس مٹھاس کو بھی چکھیں۔ اللہ اس رمضان ہمیں یہ مٹھاس چکھنے والا بنائے۔ شروع کرتے ہیں پارے کو، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو وہ بچے جنتی ہے، اس کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت کرے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے
تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ سارے ان کی نگاہوں سے گم ہو جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا کوئی بچاؤ نہیں۔ قیامت کے وقت جب دیکھ لیں گے تو پھر وہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے کوئی شرک کیا، لیکن اس دن نہ انکار فائدہ دے گا اور نہ ہی اقرار فائدہ دے گا۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتر ہی ہوگا۔ یقیناً ہم ان کافروں کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کی خواہش نفس ایسی ہے، انسان فطرتاً لالچی ہے، انسان کا دل کرتا ہے ایک چیز ملے تو دوسری کی خواہش ہو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب انسان کرائے کے گھر پہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک پلاٹ ہو جائے، پلاٹ مل جاتا ہے، پھر دل کہتا ہے ایک گھر بن جائے، گھر بن جاتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے اچھا ایک سٹوری اوپر اور ڈال لیں، ایک سٹوری کے بعد دوسری سٹوری، پھر دوسرا گھر۔ تو انسان کی طمع، انسان کا لالچ تو بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کا مال و اسباب اور دنیا کی صحت ہے، قوت ہے، عزت ہے، رفت ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، انسان انہیں مانگنے سے نہیں تھکتا، لیکن اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ آخرت بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اور دنیا تو انسان مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو رویے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، وہ تو دنیا کو طلب ہی نہیں کرتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے۔ انہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف یا آزمائش آ بھی جائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے یا تو ہمارے گناہوں کو کم کر دیا جائے گا، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ جبکہ جو دوسرا شخص ہے جو صرف دنیا کی طلب رکھتا ہے، اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک دم بھول جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں تو ڈیزرو کرتا تھا، میں تو یہی چاہتا تھا، اور بعد میں منہ پھیر لیتا ہے۔ اور حالت بھی ایسی ہے نا انسانوں کی، جب ضرورت ہوتی ہے تو مانگتے رہتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ خدا ہو۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، جس سے کام ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے تو دوبارہ پھر پوچھتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے ہی رویہ رکھتے ہیں، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہاں ذرا اپنا رویہ لکھیں۔ مجھ پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کیا میرا بھی یہی رویہ ہوتا ہے؟ ویسے تو مجھے اللہ اس طرح یاد نہیں آتا۔ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پھر میں بیٹھ جاتی ہوں رونے دھونے گڑ گڑانے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کو معافی مانگنی چاہیے، رونا چاہیے، دعائیں، حاجات مناجات سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں دور میں چلا جائے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کا رب ہر چیز سے واقف اور آگاہ نہیں؟ یقین جانو یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں، سورج چاند پہ بات ہو گئی، دن رات پہ بات ہو گئی، ہوا بارش کے بارے میں بات ہو گئی، گرج چمک بجلی کڑک، نباتات جمادات، پہاڑ اشجار انہار بہار، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کیا اس قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دیکھ کے بتایا۔ بتاؤ ذرا ان سب کو دیکھ کے بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، ان سب کو دیکھ کے بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، اور اگر کوئی سمجھنے والا ہوگا تو وہ اس سے اپنے آپ کو سمجھ لے گا کہ واقعی میں اللہ کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ سورہ شورا شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ وہ واحد سورہ ہے جس میں 2 حروف مقطعات اکٹھے آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کی بارش ہے، توحید کی اصلاح،
اللہ ہمارے عقیدوں کو اب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب اتنا ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں بات ہضم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو زبردست اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم و شان ہے۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تحلیل کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک کو ہم پیچھے بہت ڈیٹیل میں کل کے بارے میں پڑھ چکے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام وہ کام کریں جس سے اللہ کے فرشتے ہمارے لیے استغفار کی دعائیں کریں۔ اور پھر اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا جبکہ ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان یعنی اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر دیں گے اور اہل جہنم کو ان کی غلطیوں کی سزا دی جائے گی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار تو کوئی نہیں۔ اللہ چاہتا تو سارے مسلمان ہوتے، لیکن اللہ نے چوائس دے دی۔ اللہ نے کہا اپنی مرضی کرو اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے دل سے چاہ کر ہماری طرف آؤ، میرے راستے پر چلو۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور بھی کارساز بنا لیے ہیں؟ تو حقیقتاً اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی میرا رب ہے اور یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ اگر ہمیں اختلاف کا سامنا کرنا پڑے دین کے معاملات میں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کی تفاسیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان بڑے بڑے محدثین کی احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ احادیث پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے، تو کہیں اگر اختلاف ہوگا اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور یہ اختلاف باقیوں میں بھی ہوگا، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہمیں قرآن اور سنت سے بات مل رہی ہے ہم نے اسے لے کر حق کے راستے پر چلنا ہے۔ وہ اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے وہ روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اس میں تفرقہ بازیاں مت کرنا۔ جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں انہیں، وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے اس کی وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے جناب آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی حکم دیا ہے کہ ہم اس دین پر قائم رہیں، اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں فرقے نہ بنائیں، ہم فرقہ واریت سے بچ جائیں اور ہم اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کی پھر صحیح رہنمائی فرما دیتا ہے، وہ پھر اسے بھٹکنے نہیں دیتا۔ پھر قرآن پڑھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہدایت نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی ان کی طرف سے الجھن کا شکار ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا آپ اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے،
ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم کو کوئی کٹ حجتی نہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، تو ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام ہمیں یہ دیا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں ان سب تمام معاملات کا جو اختلافی باتیں ہیں، اختلافی مسائل ہیں، ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ دوسرا جو ہمیں پیغام دیا گیا وہ یہ کہ ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلت آمنت باللہ، کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تم مستقیم، پھر تم اس پر جم جاؤ، پھر تمہیں وہاں سے کوئی ہلا نہ سکے، پھر تمہاری زندگی موت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر تمہارا جینا اور مرنا، زندگی موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور اس کے احکامات کے مطابق ہو۔ اور کہا گیا کہ آپ کو جو دیا گیا اس پر آپ مضبوطی سے جمیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ ہمیں کسی انسان کی خواہش سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، وہ صحیح ہے تب ٹھیک، اگر وہ غلط ہے یا اس کی ناراضگی کا ڈر ہے تو ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رضا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور باقی اگر کوئی اختلاف کرے گا تو قیامت کے دن اس اختلاف کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری، اور آپ کو کیا خبر جو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میزان کی یہاں بات کی، عدل کی بات کی۔ ہمیں قرآن میں بارہا یہ ٹاپک ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں اور عدل کو پسند کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترازو جو ہے وہ بلند کر دی ہے۔ آگے ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھیں گے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے تو میزان کو بلند کر دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں کوئی کم بیشی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تم انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک تولو اور تول میں کمی نہ کرو۔ دنیا میں تو انسانوں کو کمی کا کہا گیا کہ آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، اسی طرح قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کریں گے، ترازو لایا جائے گا، میزان لایا جائے گا، سب کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس میں کسی کی حق تلفی بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کی جلدی نے آ پڑی ہے، جو اسے نہیں مانتے اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بڑے ہی غلبے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لطیف ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو لطیف ہے، نرم مزاج ہے، باریک بین ہے، اور باریکی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، رحمتیں دیتے ہیں، اور طرح طرح کے بہانوں سے اللہ ہمیں بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت ساری کائنات پر ایک جیسی جو ہے وہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا، ہم جس کو مرضی ہے دیکھ لیں، کوئی جتنا مرضی نافرمان اور بدکار اور فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بھی رزق کے دروازے جو ہے وہ بند نہیں کرتا، اور کوئی کتنا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو، بھوکا وہ بھی نہیں سوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے، رزق وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے۔ ہاں یہاں یہ جو ہے نا اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے زیادہ دے اور جسے کم دے، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طرف رفتہ ہوگا ہم اسے اسی میں سے کچھ دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب یہاں اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بتائی وہ کیا، ایک جو اہم پیغام ہے وہ یہ کہ اگر آخرت مانگو گے نا تو آخرت تو ملے گی، شاید دنیا بھی مل جائے، اور جو دنیا مانگے گا تو اسے دنیا میں سے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی کہ میں ان سب کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ نے تو دعا اس کی بھی سن لی، اس نے دنیا مانگی، اس کو دنیا مل گئی۔ جو آخرت مانگے گا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت اسی کو دیں گے، اس کے علاوہ جو نہیں مانگتا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اپنی دعاؤں پہ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں کہ میں کیسی دعائیں مانگتی ہوں، اور میری دعاؤں کا مرکز، محور، منبع کیا ہے، میں کس کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، اور میں کیا دعاؤں میں مانگتی ہوں، میری دعائیں کس لیے ہوتی ہیں، کیا اس سے میری اور میری اولاد اور میرے خاندان کی آخرت اور بقا بھی جڑی ہے، یہ صرف دنیا، گھر، شادی، بچے، یہ سب کچھ ہے۔ تو ہر بندہ اپنی دعاؤں پہ خود ایک دفعہ غور کر لے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں۔ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف پیغام دے دیا، دنیا دارالامتحان ہے، آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ ہم جو دنیا میں بوئیں گے وہی ہمیں آخرت میں کاٹنا ہوگا، اور جو نیک عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے لیے تو پھر بڑے اعمال اچھے، خوشنما، اور ان کی میزبانی بہت اچھی اور بہترین۔ لیکن جو ظالم ہوں گے وہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا نا، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ یا پھر چور کیا کرتا ہے کہ اسے اسی بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میری چوری پکڑی نہ جائے۔ تو یہی حال اس دن ہوگا، انسان نہیں چاہے گا جس نے برے اعمال کیے ہوں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوسروں کے سامنے کھلے، یا اس کے نامہ اعمال کو کوئی اور پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ اس دن ڈسپلے پہ لے آئیں گے۔ تو ہمیں پھر اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جو کیا ہوگا وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا، اور ہم جب وہاں جائیں گے اور اگر کوئی شخص نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو وہ خواہش کریں گے وہ خواہش پوری ہوگی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ دنیا میں تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایک ٹھیک کی چیز تو ایک دوسری غلط ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ سالو ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف سے راحت اور آسانی ملتی ہے دوسری طرف سے تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، پھر ہم جو چاہیں گے، جس شخص نے دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا، اللہ کی مانی، اور ان تمام خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا جن سے دنیا میں لذت، سرور، لطف حاصل ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو لازمی ہماری ان کوششوں کو جو ہے وہ سامنے لائیں گے اور ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ اب یہی ہے وہ شخص جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کیے، کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت، رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکیوں میں اور بڑھاوا دے دیتے ہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ہی چیز مطلوب کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے چلیں۔ تو آنکھوں کو نم کر کے اللہ سے دعا مانگ لیں، اے اللہ میں اب آپ کے راستے پر چلوں گی، حتی الامکان گناہوں سے، برائیوں سے بچوں گی۔ اے خدا اب تو ہی بھرم قائم رکھ، میری آنکھوں کو نمی دی ہے تو نم قائم رکھ۔ اور اگر ہم مانگیں گے تو اللہ ضرور ہمیں آنکھوں میں نمی دے گا، اور دل میں یہ قرآن ایسے اترے گا کہ ہمارا پھر اس قرآن کو چھوڑنے کو کبھی دل نہیں چاہے گا۔ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جب جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، تو اگر اللہ چاہے تو ان کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دے اور سچ کو ثابت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے، ہائی لائٹ کریں آیت کو، آیت نمبر ہے 25، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔
لہٰذا جب بھی مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. غلطی پتہ ہو نہ پتہ ہو، یاد ہو نہ یاد ہو، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ کے اختیار میں ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی کے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہہ دیا کہ ہمیں یقین رکھنا ہے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ سن رہا ہے. اللہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی دعائیں سنتے ہیں. اور یوں دعائیں میری قبول ہوں کہ میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو، ہمارا یہ حال ہو جائے، ہم جو دعا کریں پوری ہونی شروع ہو جائے، ہم جو مانگیں ہمیں ملنا شروع ہو جائے. شرط کیا مانگی اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے، تابعداری، اطاعت گزاری. اگر ہم اطاعت کریں گے اور ہم اس بات کو بھی ساتھ ذہن میں رکھیں گے کہ میں کچھ نہیں. دو چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. اور اگر ایک بندہ سب کچھ کرے، سارے وسائل بروئے کار لائے اور دعا نہ کرے، اللہ پر توکل نہ کرے، اور وہ اپنے آپ کو بہت سمجھے کہ یہ میرا کام میری ایفرٹ سے ہو جائے گا، جسے آپ دوسرے لفظوں میں تکبر کہہ دیں، تو وہ بھی کامیاب نہیں. انسان کو اگر اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، انسان کو پتہ ہو کہ میں گناہ گار ہوں، اور وہ اپنی گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. وہ کہا تھا نا کسی نے، میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پہ ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے. اللہ ہمیں ویسی دعائیں نصیب کرے کہ ہماری دعائیں سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح فوراً قبول کرے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی. ادھر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ادھر فرشتے خوشخبریوں کے ساتھ آ گئے. اللہ ہمیں بھی فرشتوں کے ذریعے ایسی خوشخبریاں سنوائے. اور وہی ہے جو لوگ کے نا امید ہو جانے کے بعد وہ بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا. اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. اس کی نشانیوں کو اگر دیکھیں تو آسمان اور زمین کو پھیلایا اس نے، جانوروں کا پھیلانا بھی اسی کی وجہ سے ہے. وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر دے. اور جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں، ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 30، جو مصیبتیں بھی تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتیں درگزر کر دیتا ہے. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ درگزر پہ درگزر کرتا ہے، معافی پہ معافی. کوئی بات نہیں، ایک غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، اللہ پھر معاف کر دے گا. فوری کبھی بھی نہیں پکڑتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہو اور اوپر سے کوڑے برسنا شروع ہو گئے ہوں، نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں نمازیں نہ پڑھیں اور روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کا آسمان سے عذاب آ گیا یا زمین سے آ گیا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور اس میں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں. ہاں، جب ہمیں مصیبت کوئی آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں تمہارے اپنے غلطیوں کا کفارہ کے لیے ہوتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کے لیے ہوتی ہے. ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اللہ ہمیں اس غلطی کی سزا آخرت میں نہیں دینا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا کو دے دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہم اس میں نہ ہوتے تو پھر ہم نافرمانی میں ساری حدوں کو کراس کر چکے ہوتے. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو بند کر دے اور کہ یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اتنی بڑی کشتی ہوتی ہے اور پانی پر تیرتی چلی جاتی ہے. آپ پتھر پانی پہ رکھیں وہ ڈوب جائے گا، آپ کاغذ پانی پہ رکھیں وہ تیر جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ آسانی سے ہمارے لیے آسانیاں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں اور سمندر میں چلتی رہتی ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر میں آج ہوا بند کر دوں تم کشتیاں کیسے چلاؤ گے؟ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. یا اور بہت سی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کے باعث انہیں تباہ کر دے، اور وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے. اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. تو جو تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا یوں ہی سا سامان ہے. یہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا. اللہ کو بار بار اللہ تعالیٰ دنیا کو کہتے ہیں متاع ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں،
ایک سمندر کے قطرے سے زیادہ نہیں، اور پھر بھی ہم دنیا 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 دنیا، مال مال مال، اسی کی چکر میں اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کے احکامات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، یہ تو اتنا رہے گا بھی نہیں نا، مرتے جاؤ گے، کوٹھیاں کاریں گاڑیاں بیلنس سب کچھ رہ جائے گا یہیں پر، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ پائیدار ہے۔ لیکن ملے گا کسے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ لکھ لیں یہ ساری آیات، کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائیوں سے بچنا اور غصے کے وقت معاف کر دینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا غصہ نہیں آتا، اللہ نے کہا غصہ آتا ہے، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ برداشت ہی تو آج ہم میں ختم ہو گئی ہے، آج ہمیں برداشت ہوتی تو پھر کیا ہی بات تھی، لیکن ہمیں برداشت بالکل ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ کبائر سے بچا جائے، بے حیائیوں سے بچا جائے اور غصے میں اپنے اوپر قابو پایا جائے۔ غصے میں جگہ بدل لیں، پانی پی لیں، اس پوزیشن کو چینج کر لیں، اللہ سے دعائیں کر لیں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے پاس سے ہٹا دے تاکہ ہم اس جھگڑے کو سولو کر سکیں۔ اسی طرح وہ اپنے رب کے فرمان کو بھی قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو مان لینا، نماز کی پابندی کرنا اور ہر کام آپس میں مشورے سے کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ ہمارے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مشورہ بھی بہت اچھی عادت ہے، ہر اچھے کام کے لیے مشورہ کرنا مسنون ہے اور ہمیں بھی مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے۔ اور پھر جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اگر کسی نے زیادتی کی تو بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی کے مثل ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ زیادتی ہونے کے باوجود معاف کر دے، بدلہ لینے کی استطاعت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، اللہ کو پھر وہی بندہ پسند ہے کہ جو بدلے کی طاقت رکھتا تھا اور اس نے بدلہ نہیں لیا۔ اور جو شخص جو ہے وہ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ قیامت والے دن پچھتائیں گے۔ دنیا میں کیا تھا؟ دنیا میں مال تھا، انہوں نے تکبر کیا، دنیا میں مال تھا تو وہ اکڑتے رہے، ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، لیکن آخرت میں پھر اب ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اس دن پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور معاف کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا ہمیں چاہیے تو ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور ایسے لوگ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ جب وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے کہ آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، نہ خود بچے نہ گھر والوں کو بچایا، خود بھی جہنم کی طرف گئے اور اولادوں کو بھی لے گئے، بیٹی بیٹوں کو بھی لے گئے اور بیوی بچوں کو بھی لے گئے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر نہیں کی نا تو اس دن پھر پچھتاوا ہوگا۔ آج ایک مومن اپنی فکر تو کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے ارد گرد والوں کی فکر کر لے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہو گیا کہ آج بچے کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے اور سمجھانے والے، آپ ہوتے کون ہیں، اور ذرا سا کچھ ہو تو کال پولیس کو چلی جائے گی۔ اور ہمارے ہاں اس بات کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ اگر ایک بیٹی، فرض کریں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر آپ کی بیٹی نے ڈریس پہنا بغیر دوپٹے کے یا برائے نام دوپٹے کے، اور آپ اسے لے کر گھومتے پھرتے ہیں پورے بازار میں اور اس کا جسم ہر جگہ سے نمایاں ہو رہا، تو یہ وہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس طرف ہانک رہے ہیں جو اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھے ٹھکانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی فرمان برداری کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کا حکم ماننا ہے، کیونکہ قیامت کے دن پھر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن پھر کوئی نہ بچا سکے گا اور نہ ہی انسان کہیں بھاگ سکے گا۔ اس دن انسان کا حال کیا ہوگا کہ انسان کہے گا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، کلا لا وزر،
کوئی راہ فرار نہیں ہوگی اور اس دن ٹھکانہ آپ کے رب کے پاس ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پھر ظالموں کو اس دن بدلہ دے ہی کر ہی رہے گا، اور پھر یہ سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ظالم ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے اس عذاب میں رہیں گے، اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ سے ان کی امداد کر سکیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن ہی نہیں۔ نوٹ کر لیں آیت کا نمبر اپنے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں پیغام دے رہے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ، ابھی اپنے آپ کو بچا لو۔ وقت آنے سے پہلے جب موت آ جائے یا جب ماننے کا کوئی فائدہ نہ رہے، اس سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی جانب پلٹ آؤ، اللہ کے حکم مان لو، استجیبو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی ماننے کی کوشش کرو، کیونکہ اس دن پھر کوئی راہ فرار نہ ہوگا۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی جائے پناہ ملے گی اور نہ ہی چھپ کر انجان بن جانے کی، وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ منہ پھیریں گے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا۔ اسی طرح ایک داعی دین کا بھی کام ہے کہ وہ پیغام اللہ پہنچا دے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی۔ مصیبتیں آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ اترانے لگتا ہے، اور جب کوئی رحمت آتی ہے تو اترانے لگتا ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں پھر جمع بھی کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم اور کامل قدرت والا ہے۔ ہمارا تقدیر پر ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تقدیر کا معاملہ سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ وہ کرتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ اب دیکھیے یہاں کتاب اور ایمان کو الگ کر دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ نہیں پتا تھا آپ کو کہ کتاب اور ایمان کیا ہے۔ ایمان انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شعور دیتا ہے، اور کتاب پھر اس شعور کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور لیکن ہم نے اس کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں قرآن کو نور کہا ہے، اور نور ایسا کہ جو نور ہدایت ہے، جس کے ذریعے انسان سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور پھر صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہو، اور ہر چیز ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ دیکھیے بات ایمان کی گئی، اور سورہ کے اینڈ پہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ ہدایت ملے گی تو ہدایت پہ غور کرو گے تو تب۔ اگر تو تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اگر تمہارے اعمال جو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے وہ صحیح نہ ہوئے تو پھر شاید جو ہے وہ ایمان کے لیے بھی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایمان تمہارے سینوں کے اندر کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے کپڑے کہیں رکھے، آپ نے 2 سال 4 سال ایک سوٹ رکھے رکھا اور پھر سیئیں گی تو وہ اتنا فریش نہیں رہے گا۔ یہاں پر بھی یہی مراد ہے، ایمان کو فریش کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کو کتابیں پڑھ کر، ترجمے پڑھ کر، تفاسیر پڑھ کر، احادیث پڑھ کر، بیانات سن کر، تلاوتیں کر کے جگمگایا جاتا ہے۔ آپ کو دل کہتے ہیں نا کہ آپ جو کپڑے پہنے، آپ کے گھر کے پردے جو ہیں وہ ڈیکوریٹڈ ہوں، گھر کے اندر انٹیریئر ڈیکوریٹڈ ہو، اسی طرح ایمان کو بھی مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ اگر انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ اسے توبہ کر دیتا ہے تو اللہ اسے مٹا دیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ جیسے جیسے گناہ کرے گا وہ کالا جو ہے وہ نقطہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جب ہمارے برتن کالے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چمکاتے ہیں نا، ہم تو اسپیشل لیکوڈز لا کے ان کو رگڑ رہے ہوتے ہیں کہ سب صاف ہو جائے۔ دل کی صفائی بھی اسی طرح ضروری ہے، ایمان کی صفائی بھی ضروری ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کے لیے تڑپ رکھنی ہے، اس قرآن کے لیے تڑپ رکھنی ہے، اور تڑپ کر اس کو پڑھنا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ انہی کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرے گا جو اس راستے پر چلیں گے، ورنہ جو آنکھیں بند کر لیں، جو بیٹھے رہیں اور وہ چلنے کی کوشش نہ کریں، وہ ہدایت کو کیسے پائیں گے؟ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے سے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی تبھی ملے گی جب ہم اس دین اسلام پہ قائم رہیں گے۔ سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے، اور زخرف کہتے ہیں نقش و نگار کو، ڈیکوریشن کو۔ زخرف میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں دنیا میں ڈیکوریٹڈ کر کے دکھا دی جاتی ہیں شیطان کی طرف سے، اور ہم پھر اسی میں بہہ جاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ مکی سورہ ہے، 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بہت بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے چونکہ تم اپنے گناہوں پر مصر ہو، تم اپنے گناہوں پر ہی جو ہے وہ اصرار کر کے بیٹھے ہو، تو کیا اب ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ تو بات غلط ہے۔ آپ کے میرے لیے بھی پیغام ہے، اگر ایک بندہ آپ کے بار بار بلانے پہ نہیں آتا، آپ کو بار بار بات اسے سمجھاتے ہیں وہ سمجھنے پہ نہیں آتا، وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہم اسے کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارا کام ہے ہم بتاتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو نصیحت اثر کرے گی نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، اور جو ان کے پاس آتے نبی تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر دیا، اور اگلوں کی مثال تو گزر ہی چکی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یقیناً ان کا جواب ہوگا اللہ نے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ ہدایت پالو، اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، ہم نے اس سے مردہ شہروں کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فصلیں نکال دیتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی نکالا جائے گا، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو اور جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ تو کہو۔ سواری کی دعا ہے، آیت نمبر 13 نوٹ کر لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے پاکیزگی ہے اس ذات کی جس نے ہمارے لیے بس میں کر دیا، یعنی کہ اس سواری کو، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، ہم نہیں قابو کر سکتے نا، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور یہ سواری کی دعا ہر سواری کے لیے ہے، آپ جس بھی سواری پر بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور عموماً تو الحمدللہ گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، اور راستے میں خیر و عافیت کی دعائیں بھی پڑھا کریں، کوشش کیا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلا کھلا دشمن ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو انسانوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا ہے، اور یہ کھلا ناشکری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھنی اور تمہیں بیٹے دے دیے؟ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کی مثال اس اللہ رحمان نے بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، یعنی کہ خود کو بیٹیوں کی خبر ملے تو منہ لٹک جاتے ہیں۔ اور کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی باتیں واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیٹیاں زیورات میں پلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نوٹ کریے گا اس آیت کو، اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹیاں کس لیے ہوتی ہیں، لڑکیاں کس لیے ہوتی ہیں،
تلواروں سے کھیلیں. اور عورتیں، عرب کہتے ہوتے تھے لڑکے تلواروں سے کھیلتے ہیں اور عورتیں زیورات سے کھیلتے ہیں. آج ہم اپنی بچیوں پہ بعض دفعہ بیجا سختی بھی کر دیتے ہیں. ہم انہیں کھیلنے دیں، ان کے لیے ان کی معصومیت ہے اور ہم ان کو جتنا بھی محبتیں دے سکتے ہیں دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیٹیوں کے لیے محبتوں کا جو ہے وہ ہمیں پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے چادر بچھاتے، شفقت سے انہیں پاس بٹھاتے. اور آپ نوٹ کریے کہ جیسی بچی بڑی ہوتی ہے، جیسے تھوڑا سا شعور آنے لگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں سجوں سنوروں. چھوٹی چھوٹی بچیاں امیوں کی لپسٹک لگا رہی ہوتی ہیں اور ان کے جولری ان کی پہن کے اور چوڑیاں پہن پہن کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ فطری طور پہ اللہ نے عورت میں رکھا. دوسری چیز، جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آپ جیسی کوئی بات ہوگی بیویاں رونا شروع کر دیتی ہیں، عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کوئی بیوی تمہارے سامنے رو پڑے تو بس اس کو تم چھوڑ دو. یعنی کہ مطلب اس کے ساتھ پھر بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ ایکسپلینیشن لینے کی ضرورت نہیں اگر وہ رو پڑتی ہے. اسی طرح بیویاں کیا کرتی ہیں یا عورتیں کیا کرتی ہیں، کسی سے بحث ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی، وہ صحیح طریقے پہ بات نہیں کر سکتی. یہ اللہ نے عورت میں فطری کمزوری رکھی ہے اور اچھا ہی ہے. اگر واضح کر سکتی ہوتی ہیں تو پھر دلیلیں دے دے کے گھر پھر کبھی نہ بنتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فطرت انسان کے اندر رکھی وہ بہت اچھی رکھی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو یعنی کہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے راہ یافتہ ہیں. اپنے آپ کو ہدایت پہ کہہ رہے ہیں، مہتدون. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا وہ اچھی عبادت کرتے تھے، وہ جس طریقے پر تھے وہ بہت اچھا طریقہ تھا، وہ ہدایت پر تھے اور ہم بھی اسی ہدایت پر ہیں. آج بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری فیملی میں ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو انسان اس چیز کو ماننا نہیں چاہتا، اسے لگتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے، حالانکہ ضروری نہیں آبا و اجداد ٹھیک ہوں. ایک دفعہ قرآن کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کی روایات کو میچ کر لینا، یہ بار بار ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے. اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دن پر پایا، ہم انہی کے نقشے قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر چیز لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے. اندھی تکلیف تھی نا، اپنی بات صحیح لگتی تھی، اپنے آبا و اجداد کی بات صحیح لگتی تھی اور وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے تھے جو صحیح تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ ماننا ہی نہیں چاہتے، جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہدایت بھی دے گا. اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز رہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر تھی، اولاد کو بار بار وصیتیں کی. اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے، ہم نے جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، ابراہیم حنیفہ کے نام سے پڑھا. وہ یکسو مسلمان تھے، اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول اٹھے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. یعنی کہ انہوں نے حق کو دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی اور حق اور یہ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. یہاں دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں اور دو بستیوں کے بڑے آدمیوں سے مراد ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ہیں کہ یہ ان پر کیوں نازل نہ ہوا جو بڑے تھے، جو جن کا ایک عہدہ تھا اور جو رتبے والے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ آپ کے رب کی اپنی مرضی، وہ جسے مرضی ہے ہدایت دے، جسے مرضی ہے رسالت کے لیے چنے. انہوں نے تو دنیا کی زندگی کی روزی میں ہی تقسیم کی ہے، ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے. جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے. یعنی دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے، جاہ و منصب، عقل و فہم کی وجہ سے یہ فرق ہو گیا کہ فلاں زیادہ مالدار ہے اور فلاں کم، فلاں اونچے منصب والا ہے اور فلاں چھوٹے منصب والا، فلاں جو ہے وہ زیادہ عقل مند ہے اور ہم جو ہے فلاں کم تر ہے، یہ کم عقل و شعور والا ہے. اللہ سبحانہ
تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے کائنات کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ نے جو دیا جس کو دیا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو منصب دیا، کسی کو علم و فہم دیا، کسی کو عقل و شعور دیا، کسی کو دیگر اسباب زندگی دیے. اگر کوئی شخص کسی اور کو اس وجہ سے کمتر یا حقیر سمجھے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ جسے چاہے دے اور جتنا چاہے دے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں یہ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی. اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. یہاں رکیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں گنا دیں کہ اگر مسلمانوں کے ایمان کی ٹینشن نہ ہوتی نا، مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا، تو اللہ کے نزدیک تو یہ مال دولت اتنا بے وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے منکروں کو خوب دولت دیتا. اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور سونے کے بنا دیتا، چاندی کے دروازے ہوتے، سونے کے دروازے ہوتے، ان کے محلات ہوتے. لیکن اس سے خطرہ کیا تھا کہ سب لوگ دنیا ہی کے پرستار ہو جائیں گے، سب دنیا کے پیچھے ہی بھاگنے لگ پڑیں گے. اور اللہ کے نزدیک تو دنیا کی اہمیت ہے ہی نہیں. اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کچھ بھی نہ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، اور ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی بھی حیثیت ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا. وہ اتنا منکر ہے، اتنا اکڑتا ہے، اور اس کے باوجود وہ دنیا میں مگن ہے. اللہ نے کہا یہ تو دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے. یہ جو لفظ آتا ہے نا بار بار، متاع الحیات الدنیا، دنیا میں برتنے کا سامان ہے، یہ متاع ہے، دنیا کی زندگی میں گزارے کی چیزیں. آپ نے دنیا میں رہنا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین. ہائی لائٹ کریں اس کو، آیت نمبر 35، کہ متقی لوگوں کے لیے تو اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، آخرت ہے. اور آخرت میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہماری سوچ نے وہ چیزیں سوچی بھی نہیں ہوں گی جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں ہمارے لیے بہت اہم پیغام. آیت نمبر 36 دیکھیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے اور تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، رحمان کا ذکر نہیں ہوگا، تو اس دل میں پھر شیطان بسیرا کر لیں گے. شیطان پھر ڈوب جاتے جو ہے وہ شیطان کی محبت میں وہ دل ڈوب جاتا ہے. اب ذرا رکیں اور پوچھیں کہ کیا میرا دل غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، یا میرا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے؟ کیا میرا دل رحمان کی یاد سے غافل تو نہیں ہے؟ اگر ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ دل غافل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ اللہ تو غافل دل کی دعا ہی نہیں سنتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا سے دعا مانگو حالانکہ تم کو دعا کی قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی دل کو غفلت سے نکالنا ہوگا، اس کو سوئے ہوئے سے جگانا ہوگا. اور جنید جمشید کی ایک بہت جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی نا پوئم، میرا دل بدل دے. اس میں یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں تیرا نام دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے. اور پھر ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غم لگ جائے انسان کو تو اللہ دل بدل دیتے ہوتے ہیں، اور دل بدلیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر ہمارے دل ایسے ہی رہے پھر تو جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ پھر اللہ نے کہا پھر ایک ساتھی شیطان لگ جائے گا، شیطان لگ جائے گا ساتھ، اور پھر شیطان قدم قدم پہ گناہ کروائے گا، قدم قدم پہ غلطیاں کروائے گا، کیونکہ ساتھی جو دل ہوگا اور شیطان ہوگا وہ پھر کہاں چاہے گا کہ ہم رحمان کے بندے بنیں. پھر ہم نے رحمان کے بندے نہیں بننا. لہٰذا آج ہر بندہ ذہن میں رکھ لے
کہ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، ایک دفعہ اپنے دل کی حالت کو ٹٹولیں۔ آپ کو پتہ ہے غافل دل ہمیں بہت جگہوں پر ناکام کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس دل کو اچھے طریقے پر لے کر آئیں، اللہ کی محبت پر لے کر آئیں، نہیں بھی ہے نا تو ٹٹول کے اس میں محبت اوپر سے کوٹ کوٹ کر بھریں، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تھوڑی تھوڑی محبت ڈالیں گے، دل کی زمین نرم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا، جو دم غافل وہ دم کافر، جو غفلت میں رہا وہ پھر اس کا انجام برا ہو گیا۔ اور انہیں وہ راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ جب انسان قیامت کے دن جائے گا نا تو وہ جو شیطان دوست ہوگا، جو اسے اللہ کی یاد سے غافل رکھتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اسے نیکیوں سے روکتا تھا اور وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا، اسے اتنے وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ نیکی کرتا ہی نہیں تھا، اور کئی وہ غلط چیزوں کو بھی وہ نیکیاں سمجھ کے کرتا رہا۔ جب قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے نا پھر وہ کہے گا انسان کاش میں نے تیری نہ مانی ہوتی، میں نے جھوٹ نہ بولے ہوتے، میں نے غیبتیں نہ کی ہوتی، میں نے یہ فحش گوئیاں نہ کی ہوتی، میں نے اللہ کی نافرمانیاں نہ کی ہوتی، میں تیرے کہنے پر آ کر لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑا ہوتا، گالی گلوچ میں نہ پڑا ہوتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے ساتھی اچھا ہونا چاہیے، اس دن برے ساتھی کے ہونے پر انسان کو بہت افسوس ہوگا۔ آپ دیکھیں نا ہم پیچھے پڑ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں مومن کے لیے دعائیں کرنے پر۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک وہ جس کا ساتھی فرشتہ بن جائے اور ایک وہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پھر تباہ کر ہی رہے گا، اللہ کی نافرمانیوں پر ابھار کر ہی رہے گا، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو تم راستہ دکھا سکتے ہو یا اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں تو بھی ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا تو عارضی ہے اور دنیا کے بعد آخرت ہے جس کا عذاب دائمی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے ہی یا مکے میں رہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں، ہو سکتا ہے ہم نہ بھی دکھائیں۔ اللہ جب چاہے ان پر عذاب دینے پر قادر ہے، اللہ جب چاہے کافروں کو ذلت سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہمارا کیا کام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ہمیں پیغام دیا گیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وہی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ نے اور میں نے بھی اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور بے شک آپ ہی راہ راست پر ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جس کلام کو میں پڑھ رہی ہوں یہ واقعی میں ہدایت کا کلام ہے اور میں ٹھیک راستے پر جا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے ہم پیغام پہنچائیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہدایت پہ چلنا، اس پہ استقامت رکھنا آسان کر دیں گے۔ اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اللہ پوچھے گا۔ ہائی لائٹ کریں اس پورشن کو، اللہ پوچھے گا پڑھا تھا قرآن، کتنا پڑھا تھا؟ پھر ہم کہیں گے میں نے فلاں رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے تھے، فلاں رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے تھے، اور فلاں جو آنٹی مری تھی ان کی فوتگی بھی میں نے جا کے 4 یاسینیں پڑھ لی تھیں۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ نہیں ہے نفع ہمارے لیے، ہمیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا یہ آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ نے جا کے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانی لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، یعنی کہ وہ مذاق اڑانے لگے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم نے جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لی، اور ہم نے انہیں
عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، دیکھیں مخاطب کیسے کر رہے ہیں، اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، مانگ مانگ کے عذاب لیا ان لوگوں نے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے، اور جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم سے پوچھا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اپنی قوم کو وہ ساری چیزیں دکھائیں کہ دیکھو یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں اس نے کیا کہا تھا، ہائی لائٹ کریے آیت نمبر 52۔ فرعون نے کہا ام انا خیر من، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ یہی فکرہ تھا انا خیر من جو ہم نے دیکھا تھا ابلیس کا، ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہی کہا فرعون نے، یہی ہم بھی کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا تکبر کر رہے ہوتے ہیں، میں اس سے بہتر، میرا جوڑا سب سے اچھا ہو، میں شادی میں جاؤں تو سب سے پیاری لگوں، میں کپڑے پہنوں تو لوگ واہ واہ کریں، میں کھانا بناؤں تو سارے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، میں یہ تو میں وہ، یہ میں کو نکالنا اصل میں مقصود ہے قرآن پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کو بہت ایگزیکٹ انہی الفاظ میں بیان کیا، اس نے بھی یہی کہا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ تو بے توقیر ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ جاہ، نہ جائیداد، اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ فرشتہ ہی ہمیں نظر آ جاتا۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ بعض دفعہ ایک شخص اپنی ساری قوم کی جہالت پر زندگی گزارنے کی دلالت ہوتا ہے، کیونکہ اس نے انہیں گمراہ کیا ہوتا ہے، اور اسے ان سب کا عذاب بھی ملے گا۔ اچھا بس ہم نے انہیں کیا کیا، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا، اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی کہ اگر تکبر کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ تجھ سے ان کا یہ محض جھگڑنے کی غرض ہے، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑالو۔ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر پہلے تو یہ بڑے خوش تھے، لیکن جب حقیقی بات سامنے آئی کہ عیسیٰ بھی صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، پھر یہ بات ان سے ہضم نہ ہوئی۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے پھرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمین میں دوبارہ واپس آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ رفع آسمانی کی طرف جو اٹھائے گئے تو انہیں دوبارہ زمین پر اتارا جائے گا۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن واضح ہے، پھر بھی ہتھیار تم نہیں اٹھاتے، اور دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار، جیسے سامنے ظاہری کوئی دشمن ہو تو آپ تلوار اٹھا لیتے ہیں، آپ کے سامنے چور آ جائے آپ پتھر بالٹی کوئی چیز سامنے بڑی اٹھا کے اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو بہت بڑا دشمن ہے شیطان، اور اس سے حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے، اور اسی قرآن کو ہم نے نہیں اٹھایا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو اٹھانے والا بنا دے۔ اور پھر میرا اور تمہارا رب، اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب تو فقط وہ اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اپنے لیے بھی مانگ لیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سیدھے راستے پر جس پہ چلا دیا ہے اس پر استقامت عطا کر دے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے اور دکھ دینے والے دن کی آفت ہے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، لیکن وہ دن کیسا ہوگا؟ ایسا کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کی دوستیاں قائم رہیں گی، اس کے علاوہ دشمن جو بنیں گے تو وہ پھر کیسے ہوں گے؟ وہ پھر کسی کے کام نہیں آئیں گے۔
دوستی دشمنی آج اگر ہم سوچ سمجھ کر لیں، آج اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے دوستی وہیں کرنی ہے جو ہمارے لیے دائمی ہو، جو ہمیں پریشانیوں میں جو ہے وہ پریشانیوں سے نکالنے والی ہو، اللہ کے راستے پر لانے والی ہو، ایسی دوستیاں جن کی وجہ سے آخرت میں خوف کم ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہی دوستیاں ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیں جب آپس میں دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے شہداء تو نہیں مگر بعض ان پر رشک کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اور اللہ کے لیے ہی نفرت بھی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا، الحب للہ والبغض للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے اور اگر بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ اور بعض دفعہ یہی دوستیاں ہمیں دین کے راستے میں آڑے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں تو ویسے بھی دوستیاں مطلب کی اور مقصد کی ہی رہ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پر وہ دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے، یعنی کہ ظاہری دوستی ہوگی اور اندرونی دشمنی، کہ آپ کو کسی سے مطلب ہے تو آپ بلائیں گے، جی کریں گے، اور اگر آپ کا مطلب نکل جائے گا تو بس پھر اس کے بعد مطلب ختم، تو پھر دوست کہاں یاد رہے گا؟ جبکہ ہمارے لیے دوستی کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں سے پہلی یہ تھی کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، ایسا دوست ہونا چاہیے تمہارا۔ اور دوسری یہ وزاد فی عملکم منطقۃ، کہ جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، وہ بات کرے اور تمہارا علم بڑھ جائے، یعنی کہ وہ فضول گفت و شنید نہ کرنے والا ہو، فضول بولنے والا نہ ہو۔ اور اسی طرح وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو جائے، تمہارا دل کرے کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں کلیئر بتا دیا، دوستی دیکھ کر کرنا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح۔ دوست اچھا ہوگا تو محبت ہوگی اس سے، تو آپ دنیا میں بھی خیر پائیں گے اور آپ کی آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اور اگر دوست برا ہو گیا تو دنیا تو ڈوبے گی، آخرت میں بھی ہم ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے حضرت علی کا ایک قول آتا ہے کہ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ آپ دوستی کر تو لیتے ہیں لیکن پھر اس میں آپ کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر دوست آپ کے دین کے معیار کا ہے پھر تو ٹھیک ہے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دوست جو ہے تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر ایسے شخص سے آپ دوستی کرتے ہیں جو دنیا میں آپ کو آخرت کی طرف نہیں لے کے جاتا، دنیا میں ہی ڈبانے کے چکر میں ہے، ایسے شخص کو آپ کے لیے بعد میں چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستیاں دیکھ بھال کر کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دوستیوں پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ دوستیاں تباہ بھی کریں گی اور دوستیاں ہی کامیاب بھی کریں گی۔ اس کے بعد جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ فرمانبردار مسلمان بھی تھے، تو اس دن ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تم اور تمہاری بیویاں حشاش پشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سونے کے تھان ہوں گے اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی سب وہاں موجود ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے کیا تیار کر رکھا، حدیث کے مطابق نہ کسی انسان نے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے سوچا ہوگا، ایون سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ محبتوں کی وجہ سے، جو دنیا میں اللہ سے محبت ہوگی نا، اس محبت کی وجہ سے جنت میں یہ مہمانیاں دے گا۔ آج دنیا میں آپ سونے کے برتن استعمال نہیں کر سکتے، آپ سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ سونے کے برتنوں میں کھانے دیں گے اور وہ ساری چیزیں دیں گے جن کی خواہشیں ہمارے دل کریں گے، جن کی خواہش ہماری آنکھیں چاہیں گی۔ یہی وہ بہشت ہے، اور کس لیے ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ عمل اچھا ہوگا تو وراثت میں
जन्नत मिलेगी। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। बेशक गुनाहगार लोग अज़ाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे। ये अज़ाब कभी भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे। दोज़ख का दारोगा इन्हें पुकार कर कहेगा और ये दोज़ख के दारोगे को पुकारेंगे, क्या कहेंगे? ए मालिक। मालिक दोज़ख के दारोगे का नाम है जो दोज़ख की सिक्योरिटी पे मबनी है। तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा रहना है, तुम तो हमारे पास हक ले आए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करने वाले थे। अल्लाह कह रहा है कि वो जब उन्हें सजा मिलेगी ना, वो इतनी दर्दनाक होगी, उनका दिल करेगा कि ये तो ख़त्म ही हो जाए, हमें तो मौत ही आ जाए। लेकिन उस दिन फिर मौत कहाँ आएगी? फिर मौत, ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये इल्तिजाएं करेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों और इनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास लिख भी रहे हैं। हम बातें नफ्सों में छुपाएं या हम खलवत में करें, हम वाज़ेह करें या हम छुपा कर करें, इवन हमारी सरगोशी तक भी सुनी जा रही है, एक एक चीज़ लिखी जा रही है। करामन कातिबीन अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं, वो एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं। आप कह दीजिए अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। आसमानों और ज़मीन और अर्श के रब, अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं वो इससे बहुत पाक है। आप इन्हें इसी बहस व मुबाहिसे और खेल कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि इन्हें उस दिन से साबका पड़ जाए जिसका ये वादा किए जाते हैं। दुनिया को आज भी अगर खेल तमाशा समझेंगे ना तो आखिरत में बहुत नुकसान है। वही आसमानों में माबूद है और ज़मीन में भी वही काबिल इबादत है, और वो बड़ी हिकमतों और पूरे इल्म वाला है, वो बड़ी ही बरकतों वाला है, जिसके पास आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की बादशाहत है, और क़यामत का इल्म भी उसी के पास है। उसी की जानिब तुम सारे के सारे लौटाए जाओगे। जिन्हें ये लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं वो शिफात का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, जो हक बात का इकरार करें और इन्हें इल्म भी हो, यानी हक बात से मुराद यहाँ कलमा तौहीद है कि जो इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और ये इकरार वो इल्म और बसीरत की बुनियाद पर करता हो, रस्मों की बुनियाद पर नहीं या तकलीदी बुनियाद पर नहीं। यानी ऐसा ना हो कि ज़ुबान से तो कलमा तौहीद अदा करे और जो है वो अल्लाह के एक होने पे सर तो हिला दे, लेकिन जब सर झुकाने की बारी आए तो फिर वो ना माने। अल्लाह कह रहा है वो शिफात के हकदार होंगे कि जो इल्म रखते हुए माबूदाने बातिल का इनकार करेंगे और उसमें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उनको शिफात नसीब करेंगे। अगर आप इनसे दरियाफ्त करेंगे कि किसने पैदा किया तो ये यकीनन जवाब देंगे अल्लाह ने, तो फिर तुम कहाँ उल्टे जाते हो। इनका ये कहना कि ए मेरे रब यकीनन, और इनका यानी पैगम्बर का अक्सर ये कहना कि ए मेरे रब यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, बस आप इनसे मुंह फेर लें और आप कह दें अच्छा तुम्हें सलाम है, और इन्हें अनकरीब खुद ही मालूम हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर बात की गई कि आप फासला रख लें, आप दूर हो जाएं, आप जो है वो दरगुजर करें, उनकी गलतियों को छोड़ दें। आप उन पे कोई, आप इंसान क्या गिरफ्त कर सकता है? कुछ भी नहीं ना। अल्लाह कह रहे तुम अपने रास्ता अलग रखो, तुम बस अपने अमल पर चलते रहो, अपने रास्ते पर चलते रहो, तुम अपना काम किए जाओ। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये है सलाम मुतारका, यानी कि आप कह दे सलाम है, तुम्हारे रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। आगे शुरू हो रही है सूरह अद-दुखान, मक्की सूरत है, 59 आयात और 3 रुकू हैं। दुखान कहते हैं स्मोक को, धुआं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वजाहत वाली किताब की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमज़ानुल मुबारक में कुरान उतारा, हम पढ़ चुके शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, और अब फिर आगे हम सूरतुल कद्र में पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। यहाँ पर भी अल्लाह ने बता दिया लैलतुल क़द्र का दूसरा नाम है लैलतुल मुबारका, लैलतिन मुबारकातिन। और यहाँ से एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए कि अल्लाह ने जब वाज़िया कुरान में कह दिया है कि कुरान लैलतुल कद्र में उतरा है, तो हम लैलतुल कद्र को लैलतुल मुबारका से मिला, मतलब एक
مبارکہ سے ملاد، مطلب ایک ہی اللہ نے لفظ دونوں کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے معاشرے میں اس ایک آیت کو لے کر اور شب برات منائی جاتی ہے، معراج نہیں، شب برات، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ جو ہے وہ اصل میں شب برات کی رات ہے، جس رات جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے اور انسان کے اگلے پچھلے جو ہے وہ گناہ لکھے جاتے ہیں اور معاف کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو جو چیزیں منسوب نہیں ہیں وہ اس آیت کی وجہ سے شب برات کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، جبکہ یہاں کلیئر ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکۃ، یہ کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ اس کے بعد ایک تو رمضان میں قرآن نازل ہوا، دوسرا شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح الامین کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ایک رات یعنی ایک شب قدر کی رات یا اس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینے کی عبادات سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت اور مصلحت اور مواقع کے مطابق 23 سال کے مختلف اوقات میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، لیلۃ المبارکہ یعنی اس رات جس رات قرآن اتارا گیا، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، شب برات کی رات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ بات کلیئر کر لی، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں وہ بہت ضعیف ہیں۔ جب قرآن ایک چیز کی دلیل دے دے تو آپ کو احادیث میں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول ہیں، بنا کر بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی مہربانی سے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، وہی ہے جو پیدا کرتا اور مارتا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے، اور اسی نے تمہارے اگلے اور تمہارا بھی اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی، بلکہ یہ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان دھواں لائے گا۔ دنیا میں اگر ایک بندہ کھیل تماشے میں مصروف ہے اور اچانک آسمان سیاہ ہو جائے اور وہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے، اور تب یہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ آخری نرخے میں پھر اگر وہ کوئی ایمان قبول کرنا چاہے گا تو کبھی بھی اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر تو ان کے لیے آ چکے ان کے پاس، پھر بھی جنہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ کیا کہا؟ یہ جو پڑھے لکھے نا مولوی، یہ جو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، یہ ان کا تو دماغ خراب ہے، جب دیکھو قرآن، جب دیکھو قرآن۔ بھئی اور بھی تو زندگی میں کام ہوتے ہیں، اب یہی تو نہیں ایک صبح کلاس لیں، ایک دوپہر کو لیں، ایک شام کو لیں، اتنا بھی کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بس ٹھیک ہے نا، ضرورت کا پڑھ لیا۔ ہاں، میں نے صبح 2 پیج پڑھے تھے، میں نے صبح 1 رکوع پڑھا تھا۔ ہم اتنے آرام سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کلیئر بتا رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، تمہیں آخرت کے دن آنا ہے، آخرت کے دن حساب لینا ہے، اور پھر جب حساب آ جائے گا تو پھر تم میں کون ہے جو تم سے اس عذاب کو ہٹائے گا؟ کون ہے جو اس عذاب سے تمہیں بچائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے منہ پھیرا اور کہہ دیا سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، یہ پڑھے لکھے اور مولوی تو ان کا تو دماغ خراب ہے، ان کو تو جب دیکھو چندے چاہیے، تو ان کو تو جب دیکھو قرآن پڑھنا ہے، تو ان کو جب چاہیے درس دو، اور ہر وقت پڑھنا پڑھانا، دنیا کے کام چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر ہم دنیا چھوڑ دیں؟ یہی طرز عمل جو آج ہمارا ہے اس وقت کے لوگوں کا بھی تھا۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے۔ یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں، یقیناً اس سے پہلے ہم فرعون کو بھی آزما چکے، جس کے پاس باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہاں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ فرعون نے جب قتل کی دھمکیاں دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ماننی ہے تو مانو، نہیں مانی تو ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا رب جانے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے،
کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے بھی اور وہ آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کرتے تھے، اس طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ یہاں رک کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں سب کچھ دیا اور وہ اکڑے، اور جب ہم نے انہیں تباہ کر دیا، ان کو موت نے گھیر لیا اور وہ دریا میں غرق ہو گئے، تو ان کے چھوڑے ہوئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑی بڑی عمارتیں، اللہ نے وہ سارے راحت کے سامان، سارے عیش و آرام ایک اور قوم کو دے دیے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی قوم ہلاک ہوئی ہے، فرعون اور اس کے ساتھی، اس پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، یعنی کہ ان کے ایسے اعمال ہی نہیں تھے کہ کسی کو فکر ہوتی، نہ دنیا والوں کو پرواہ ہوئی اور نہ جو ہے وہ فرشتوں کو اس چیز کی ٹینشن ہوئی کہ کیوں اتنے سارے جو ہے وہ کیوں اکٹھے مر گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو نیک آدمی کے مرنے پر حدیث کے مطابق جب نیک آدمی کوئی مرتا ہے تو اس پر زمین اور آسمان روتے ہیں، اور زمین ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آسمان پر ہر آدمی کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرے سے اس کا اخلاق اوپر جاتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے روتے ہیں، دونوں دروازے روتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا کوئی روئے گا، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو دنیا والے بھی روئیں اور آسمان والے بھی روئیں؟ ہم نے سیرت میں ایک بہت پیارا واقعہ پڑھا تھا نا کہ حضرت سعد کی جب وفات ہوئی تو حضرت سعد کی شہادت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی رویا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرے کہ ہماری موت پر بھی زیادہ نہیں تو کوئی نہ کوئی دنیا والے ہی رو لیں، پر کم از کم ہمیں یاد کر کے اور نیک الفاظ میں یاد کر کے روئیں۔ اور پھر جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی پھر واقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوقیت بھی دی اور معجزات بھی دیے، نشانیاں دیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں نا، یہ نشانیاں تھیں نا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، انہیں نجات دے دی، دریا ان کے لیے پھٹ کر راستہ بنا گیا اور وہی دریا فرعون کو ڈبا گیا۔ اللہ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور بن و سلوا اتارا، اور یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر رحمتیں کی، اور یہ پھر بھی سرکش تھے۔ یہ اتنے سرکش تھے کہ یہ کہتے کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، کیا یہ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو بھی ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ کہتے تھے اچھا اگر دوبارہ زندہ کر کے لا سکتے ہو تو ذرا پہلے ہمارے دادا ابو کو لے کے آؤ نا، ذرا ہمارے ابو جی کو لے کے آؤ، ہمارے پہلے دادا پردادا کو لے کر آؤ، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح ٹونٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کیا تباہ کی بستیاں نہیں دیکھی، یاد و سمود کی بستیاں نہیں دیکھی جو طاقتور تھیں، اور اس کے بارے میں یہ جو تباہ ہے نا، اس سے مراد قوم سبا ہی ہے، اور سبا میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام حمیر آتا ہے، یہ اپنے بادشاہ کو تباہ کہتے تھے، اور جیسے مطلب ہوتا ہے نا کہ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے، اسی طرح فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، یا حبشہ میں جیسے ہم نے نجاشی کا پڑھا، تو ان کا بھی تاریخ والے اتفاق اس بات پہ کرتے ہیں کہ تبابہ میں سے بعض تباہ کو بہت عروج حاصل ہوا، اور پھر اس وجہ سے یہ اپنی قوم، یہ بہت عظیم ترین قوم تھی، اور قوت اور طاقت میں، شوکت اور حشمت میں، اور فراغت اور خوشحالی میں بہت ممتاز تھی، لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، بھول جاؤ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور تمہیں اس کا حساب دینا ہے، بلکہ ہم نے اسے تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر فیصلے کے دن حساب ہوگا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹکے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے ہی اکرام والا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ عذاب کیسے دیے جائیں گے جہنم کے؟ سٹیپ بائی سٹیپ۔
بھوک لگے گی اور زقوم دیا جائے گا، جسے آپ عام زبان میں تھور کہتے ہیں، تھور کا درخت ہوگا، لیکن وہ ایسا تھور نہیں ہوگا جو دنیا میں ہوتا ہے، وہ تو اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین میں ڈالا جائے تو پوری زمین کڑوی ہو جائے اور ذائقے ختم ہو جائیں۔ اور پھر پانی، پیاس لگے گی، پھر گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اچھا اس کے اوپر سے سخت گرم پانی کا عذاب بھی بچھاؤ، اسے گھسیٹو اور جہنم میں پہنچاؤ۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ جہنم بہت آسان ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی، دیکھا جائے گا۔ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے ایسے آنکھوں میں ایک دم پانی آ جاتا ہے، دل میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے۔ کیسے ہوگا کہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، آپ ایگزامپل سے سمجھیں، آپ کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہے، ایک بڑا کھڑا ہے، ایک جوان بوڑھا، کسی کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں، آپ اسے کانٹے کھلائیں، آپ اس کے منہ میں کھولتا پانی ڈالیں، یا آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہو، چلیں یہ نہیں کہ آپ کریں، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے کسی کے اوپر سے گرم پانی بہا دیا جائے اور اس کی ساری سکن اتر آئے اور وہ بھاگنا چاہے اور پکڑ کر اس کو دوبارہ واپس وہیں ڈال دیا جائے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے سامنے کسی کے ساتھ یہ سب ہو۔ کیا ہم سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کے گھبرا نہیں جاتے جہاں کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کسی بچے کو ناحق مارا جا رہا ہوتا ہے، کسی بڑے کو ناحق مارا جا رہا ہوتا ہے، ہم تو ذرا سا کچھ دوسروں کو ہوتا دیکھیں تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ پھر جہنم کے عذاب پہ ہم نے اتنا صبر کیسے کر لیا؟ ہم پڑھ چکے فما صبرهم علی النار، ان کا آگ پر کتنا صبر ہے، ان کو پتہ بھی ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سر پہ پانی بہائیں گے، کہیں گے اسی سر میں خناس تھا نا، اسی سر کو، گردن کو اکڑا اکڑا کے چلتے تھے، اسی سر کی وجہ سے آج دیکھیں، آج ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کوئی دنیا کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے، اسی سر کی وجہ سے، اسی غرور و تکبر کی وجہ سے انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دیں گے عذاب اور کہیں گے دیکھو یہی وہ چیز ہے نا جو تم شک کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جب بھی آمنے سامنے کا لفظ آتا ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آمنے سامنے بٹھائیں گے۔ آمنے سامنے ہم اسی بندے کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں نا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جو ہمارے وی آئی پی گیسٹ ہوتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں آپ ادھر میرے پاس بیٹھیں، میرے سامنے بیٹھیں، تم ادھر میرے سامنے بیٹھو نا، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اور اللہ بھی ایسے ہی محبت کرنے والے دلوں کو، محبت کرنے والی دوستیوں کو، ہمارے دین کے ساتھیوں کو ایسے ہی ہمیں آمنے سامنے بٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ اس طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے دل جمعی کے ساتھ، وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اب تو بھی انتظار کر اور یہ بھی انتظار کریں۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حوریں دیں گے۔ اب یہ سوچیں کہ مجھے کیا ملے گا، تو ہمیں ہمارے ہسبینڈ اتنے اچھے لگیں گے کہ ہمیں حوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور شوہروں کو بھی 70 حوریں تو مل ہی جائیں گی، لیکن وہ ان حوروں کی سردار ان کی اپنی دنیا میں اگر بیوی نیک ہوگی، پرہیزگار ہوگی تو وہی ملے گی، تو وہاں تو یہ ہوس، یہ بات کہ اچھا میرا میاں کسی کو دیکھے کیوں اور کسی سے بولے کیوں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، دل دھو کر ہم جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ویسے تو جو ہے وہ ہر آدمی کو 2 حوریں ملیں گی، شہید کے لیے آتا ہے کہ اس کو زیادہ ملیں گی۔ اب جب موت آئی، اللہ نے کہا ایک موت تھی جو چکھی جا چکی، جو تم مر آئے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو اللہ تعالیٰ بلوائیں گے اور فرشتے موت لے کر آئیں گے جو ایک سفید مینڈے کی شکل میں ہوگی، اور اسے دوزخ اور جنت کے درمیان لایا جائے گا اور پھر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیو تمہارے لیے جنت کی دائمی زندگی، اب تمہارے لیے کوئی موت نہیں، اور اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی، اب کوئی موت نہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اعلان کیا جائے گا اے جنتیو تمہارا مقدر اب صحت ہے اور قوت ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، کوئی موت نہیں، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور تم سدا جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمیں واقعی خود سے محبت ہے
تو ہمیں اس جنت کے راستے کو چننا ہوگا. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم تمام وہ کام کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس جنت میں داخل کرے. اللہم اجعلنا منہم، ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو جو تھوڑے تھوڑے عمل کرتے چلتے گھسٹتے کہیں نہ کہیں جنت کے دروازے تک پہنچ ہی جائیں اور جنت کی یہ نعمتیں پھر حاصل ہو ہی جائیں. آگے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے نا اس میں بھی بہت مزہ آئے گا. اور سورہ القیمہ، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مزے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے اور کیسے ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی کہ ہم جنت میں جانے کی کوشش کر لیں اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں، کیونکہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا یقیناً وہ فلاح پا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا نا، وہیں جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 70 لگاموں سے باندھ رکھا ہوگا. اس وقت جب فرشتے آئیں گے تو فرشتوں نے دوزخ کو پکڑ رکھا ہوگا اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. اس کا دل ہوگا کہ آ جائے فوراً کوئی، اور جیسے جیسے کوئی ایک گروہ ڈالا جائے گا وہ کہے گی حل میں مزید، کیا اور بھی کچھ ہے، کیا اور بھی کچھ ہے. اور دوزخ تو اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا. اور آج جیسے آپ کہتے ہیں نا تمہارا پیٹ تو بھر ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سی دوزخ ہے تمہارے اندر، تمہارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. دوزخ کا بھی پیٹ اس دن نہیں بھرے گا. بس ہم نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اگر ہم ایسا کر لیں، اگر ہمیں خود سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولادوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے پیاروں سے محبت ہے، تو ہمیں بچنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں اور جنت کی طرف لانے کی کوشش کریں. ہماری کوششیں انشاءاللہ ضرور گنی جائیں گی اور ان کوششوں کے بدلے ہی اللہ ہمیں ہدایت میں ضرور لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی. آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الجاثیہ، مکی صورت ہے. اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی. آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں بھی اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے. یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. آپ دیکھیے کبھی ہوائیں شمال سے آتی ہیں، کبھی جنوب سے، کبھی مشرق سے آتی ہیں، کبھی مغرب سے، کبھی بحری ہوائیں آتی ہیں، کبھی اچھی ہوائیں ہو جاتی ہیں، کبھی بری ہو جاتی ہیں، کبھی ہوائیں رات کو تیز ہو جاتی ہیں، کبھی دن کو تیز ہو جاتی ہیں، کبھی ہواؤں کے ساتھ بارش آتی ہے اور کبھی صرف مٹی ہوتی ہے، کبھی بارش ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے زمین میں جو ہے وہ زمین صاف ہو جاتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مٹی اڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، مٹی بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح انسان کے دل کی بھی حالت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے بنجر زمین جو ہے وہ آپ کو اچھا رزق دے سکتی ہے نا، تو تمہارے یہ بنجر دل بھی اگر تم ان پہ قرآن کی بارش کرو گے نا تو ضرور یہ اچھی کھیتیاں دیں گے، ضرور تمہارا ایمان ابل ابل کے اس میں سے باہر نکلے گا. یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی کے ساتھ سنا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ افسوس ہے، ویل ہے، افسوس ہے کس پر؟ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر ایک جھوٹے اور گناہ گار پر. اللہ نے یہاں پر ویل کو جو ہے نا، ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کو، جہنم کا ایک حصہ بھی ہے، لیکن یہاں ویل کہا گیا اس شخص کو جو جھوٹ بولتا ہو. اور پھر جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سنے بھی اور پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے گویا سنا ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے. وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رویے کو بیان کیا جنہیں اللہ کا قرآن سن کر بھی ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی اثر نہیں ہوتا. اپنے غرور، اپنے تکبر میں قرآن سن لیا لیکن رویہ نہیں بدلا. قرآن سن لیا، حلیہ نہیں بدلا. قرآن سن لیا، نہ کردار میں تبدیلی آئی، نہ اخلاق میں تبدیلی آئی، نہ زبان میں تبدیلی آئی، تو پھر اس قرآن کا کیا فائدہ؟ اور تو اور اس پہ پھر جوک بھی بنانے شروع کر دیے، پھر ہم لطیفے بھی بناتے ہیں، اور پھر ہم دین کو لے کے مذاق کرتے ہیں. دین کو لے کر ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ کہتے کہ بتاتے یا اگزامپل دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جن چیزوں پر اتراتے پھرتے ہو نا ان میں سے کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا. دوزخ ہے، جو کچھ حاصل کیا ہوگا وہ کچھ فائدہ نہ دے گا. نہ یہ گھر، نہ یہ کوٹھیاں، نہ یہ بنگلے، نہ یہ گاڑیاں، نہ یہ بچے، نہ یہ سونے اور چاندی اور زیورات، کچھ کام نہیں آئے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی چیز دی ہے، اللہ نے مجھے جو چیز دی ہے، ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگا سکیں. ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنیں. ہم ایسے ہو جائیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم ویسے قدر کریں جیسے قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو گلہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے تو ویسی اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسی قدر کرنے کا حق تھا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے واقعی اس کے حق ادا نہیں کیے. اگر ہمارے دل کی کیفیت اس وقت بدل رہی ہے، جب قرآن کی ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا تو دل کی کیفیت بدلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس دل کی کیفیت بتایا کریں. جب جائے نماز پہ بیٹھیں تو بتایا کریں اللہ میں تیری آیتیں پڑھ کے کتنی تکلیف محسوس کرتی ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے آپ پہ پیار آتا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتی ہیں کہ اب مجھے اللہ سے پیار تھا لیکن مجھے اللہ سے وہ پیار نہیں تھا جو ڈیپتھ والا ہوتا ہے. اب میں اللہ کی آیتیں پڑھتی ہوں نا مجھے اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے. اللہ سے محبت تبھی ہوگی نا جب ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر اللہ کی مثالوں سے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مثال بتا دی کہ یہ کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، یہ کرو گے تو تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. دیکھو فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں دوست ہے، دوستیوں کا معیار دیکھو، دشمنیوں کا معیار دیکھو، سمجھو باتوں کو. اللہ ہی ہے جو تمہیں عذابوں سے بچا سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں جو ہے وہ لا سکتا ہے جنت تک. تو پھر کرنا کیا ہے، اللہ کے سامنے رو لیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی طرح مذاق نہیں بنائے گا. اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ایک ایک آنسو کی قدر کرنے والا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی نہ جو ہے وہ قدردان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو اس آنسو کو پسند کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور انسان گناہوں کی معافی کے لیے نکالتا ہے. وہ بہنے والا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بہت پسند ہے. تو ہم نے کیا کرنا، ہم نے اللہ کی دی گئی اس ہدایت کی کتاب کو پکڑنا ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہاذا ھدن، یہ تو سرتاپا ہدایت ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کو نہ مانا ان کے لیے تو پھر بہت سخت اور دردناک عذاب ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا. جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے. غور کریں گے تو نشانیاں پائیں گے نا. جو خالی کھانے پینے اور ڈراموں اور شاپنگ سے جن کو فرصت نہ ملے انہوں نے کیا غور کرنا. لہٰذا اللہ کی کائنات پر بھی غور کریں. اللہ کو پانے کے لیے کائنات کی نشانیاں دیکھنی بھی ضروری. آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے. جو نیکی کرے وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے اس کا وبال اسی پر ہے. پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہائی لائٹ کرنے آیت نمبر 15 کو. نیکی کریں گے سراسر اپنا فائدہ، برائی کریں گے تو وبال آپ پر ہی آئے گا. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی اور پھر ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں. پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر دیا. یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا. پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. اللہ نے بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس علم ہو اور بغض، عناد، حسد یا صرف فرقہ واریت کی وجہ سے، اب فرقہ واریت کا لفظ میں اپنے معاشرے میں موجود فرقوں کی وجہ سے لے رہی ہوں کہ اب چونکہ ہمارے پاس یہود و نصارہ تو ہم ان تک تو کیا تبلیغ کریں گے، ہم تو اپنے تک ہی اپنے گھروں تک ہی تبلیغیں نہیں کر سکے. اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم دین پڑھتے ہیں اور ہم دین پڑھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی وجہ سے انہیں قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اپنی زندگی کا معیار رکھیں قرآن، احادیث، اور اس کے بعد جو چیز ثابت ہو آپ اسے لے لیں، چاہے وہ کوئی فرقہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. جو چیز نہیں ثابت اسے چھوڑ دیں، چاہے وہ کوئی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. ہمارے لیے معیار زندگی کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے تو رول ماڈل اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ایسا کرے گا تو یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے
کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز تو اللہ ہی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 20 کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ہم نے پچھلے پارے میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ بصارت اور بصیرت دو الگ چیزیں ہیں۔ بصارت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیکھنے کی قوت دے دی، اور بصیرت یہ ہے کہ آپ اس قوت کو بروئے کار لا کر اس کی گہرائی کو سمجھ لیں، یہ ہے بصیرت۔ تو بصارت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، اللہ بصیرت سب کو نہیں دیتا، تو ہمیں اس بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے گا؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بڑے ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی زندگی کے 40-50 سال اپنی خواہشوں کو مار مار کر اور اپنے رب کی رضا کے لیے گزارے اور اپنے لوگوں کے قصور معاف کرتا جائے، خود زیادتیاں برداشت کرتا جائے، صبر کرتا جائے، شکر کرتا جائے، اس کا مقابلہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی عقل میں گزاری ہو، خود وقت کا فرعون بنا پھرتا ہو، اپنی مرضی سے دوسروں پر ظلم و ستم کرے اور اپنی مرضی سے وہ کام کرے، اللہ کی سرے عام نافرمانیاں کرتا پھرے اور کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ بخشے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ کے عدل کی مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو ایسا عادل ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا تو اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک سینگ مارا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اسے کہیں گے چلو اس کو مارو اور اپنا بدلہ پورا کرو۔ اس طرح وہ بدلہ پورا کرے گی اور پھر ان کو دوبارہ موت دے دی جائے گی۔ اللہ تو اتنا منصف ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم چوریاں کرتے پھریں، ڈاکے ڈالتے پھریں، زنا کرتے پھریں اور پھر بے حیائی اور فحاشی کر کر کے اور پھر ہم کہیں اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا؟ اللہ اتنا بھی ظالم نہیں ہے۔ ہم تو ایسے بول جاتے ہیں، اللہ باقی ظالم نہیں ہے لیکن اللہ منصف ہے، اللہ انصاف کرے گا اور اللہ کے انصاف سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف قیاس آرائیوں سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک شخص جو ساری زندگی اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنی ہی باتیں مانے، اپنے ہی مرضی کے کام کرے اور پھر وہ ہدایت نہ پائے تو ایسے بندے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ جو دنیا کو صرف اپنی زندگی سمجھے۔ آج لوگ کہتے نہیں ہیں اچھی جی 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے گزار لو، 4 دن کی زندگی ہے انجوائے کر لو، تو 4 دن کی زندگی انجوائے تو آپ کر ہی لیں، پر اگر یہ انجوائمنٹ اللہ کے حکم کے تحت ہو پھر تو یہ انجوائمنٹ کام دے گی، لیکن اگر یہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوگی پھر پکڑ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور پھر ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ یہاں پر زمانے کو برا کہنے کی بات ہوئی۔ حدیث قدسی آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں خود ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیار ہیں، میں ہی رات اور دن کو پھیرتا ہوں۔ ہوتا کہ انسان کہتا ہے نا ہاں وقت ہی خراب چل رہا ہے، آج کل تو اس کے ستارے گردش میں ہیں۔ ہم یہ ذرا سوچیں، ذرا میں یہ کہتی ہوں نا کہ میرا تو جی وقت ہی برا چل رہا ہے، میرے تو جی ستارے گردش میں ہیں، ہم تو آج کل تو اس کے ستارے بہت ہی اونچے چل رہے ہیں، یہ کہنا یا اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا یہ مناسب نہیں۔ ایک مومن کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات اور روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا،
آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا، ہر چیز ریکارڈڈ فارم میں موجود ہوگی۔ یہ ہے ہماری کتاب، آ گئی کتاب۔ کون سی کتاب؟ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل جو لکھا، ایک ایک عمل جو کیا، وہ سب لکھا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، اللہ کہہ رہے 24/7 واچ کر رہے تھے ہم تو تمہیں دیکھ رہے تھے کہ تم کرتے کیا ہو، ہم تو تمہاری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ دیکھیے ہمارے زمانے میں کوئی سوال کرتا تو لوگ کہتے گستاخی ہوگی، نبی کی گستاخی کر دی۔ صحابہ اس وقت پوچھا کرتے تھے، اور صحابہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پر رحمت سے مراد جنت ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے اور تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ دعا کریے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ تو سارے رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رحم جو ہے وہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم دنیا والوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے۔ ہم دنیا میں اگر سخت مزاج ہوتے ہیں نا، کڑوے کسیلے، کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، دوسروں کی جو ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بھی نہیں پسند۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے نا، تو جہاں پر ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے وہاں اپنے اندر بھی رحمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اور میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے تھے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، اور کیا میں نے تم پر انعام و اکرام کی بارش نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں گھوڑے اور بیل وغیرہ تمہاری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ تم سرداری کرتے تھے اور چنگی بھی وصول کرتے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرد اپنی بیوی پر چونکہ قوام ہوتا ہے تو وہ بیوی اس کے ماتحت ہوتی ہے، وہ ہر طرح کا اس سے کام لیتا ہے، بیوی کا دل چاہے نہ چاہے اس نے اپنے شوہر کی تابعداری ہر حال میں کرنی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کوئی گھوڑا کوئی جانور کسی کے ماتحت کر دے، کوئی گاڑی ہے آپ کے ماتحت ہے، آپ جیسے چاہیں جب چاہیں اسے استعمال کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم کیسے کر سکتے تھے کہ تمہیں یہ لگا کہ جو رب جس نے اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو کیا میرا رب اس سے میرے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کیا تمہیں میری ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَأَكَ كَمَا نَسَيْتَنِي، بس آج میں تجھے بھول جاؤں گا بالکل ویسے ہی جیسے تو مجھے بھولا رہا۔ قیامت کے دن پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو بھول جائیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو بھول گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور پس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان کے عذر اور معذرت کو قبول کیا جائے گا۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا یہ جو دنیا میں مذاق اڑاتے رہے نا دین کا، اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی۔ اوہ کم آن، ابھی اتنی بھی بات نہیں، ابھی تو میری بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے نیکیاں بھائی، ساری زندگی نیکیاں تو کرنی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا کچھ اوروں کے لیے بھی تو چھوڑ دو، اب ساری نیکیاں تم ہی کرو گی، اچھا کچھ اوروں کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ اور ایون میں نے کسی کے منہ سے یہ بھی سنا کہ اچھا بھائی نہیں کرتی میں یہ سب کچھ، اللہ نے کسی نہ کسی کو تو جہنم میں بھی تو ڈالنا ہی ہے نا، تم سارے جنت میں چلے جاؤ گے تو جہنم میں کون جائے گا، تو چلو میں ادھر چلی جاؤں گی۔ نعوذ باللہ، ہم بولتے ہوئے اتنے بے لگام ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پر اس کی دی گئی شریعت کو لاگو کر سکیں، اس کی دی گئی شریعت کو ہم اپنے جسم پہ لاگو کریں، ہم اس کے احکامات مان سکیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو جو اشرف المخلوقات بنایا
تو اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر یہ چلا جاتا ہے اگر یہ اللہ کی بندگی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خواہشات کو مار کر اللہ کی بندگی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے تو ہر وقت اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تو ہر وقت ہی اس کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن انسان کو تو اللہ نے چوائس دی۔ چوائس میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، تو وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ دل سے بڑائی بیان کریں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہر وقت ہم بیان کریں تب بھی کم ہے، لیکن ہماری کیا اوقاتیں، ہم سے تو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم علم لے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمیں عمل میں ڈالنے والا بنائے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے، ایسا نفس دے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا ہم کریں کہ جو کبھی رد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل دیں، اس رمضان ہمارے نفس بدل جائیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیق لی فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔